علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔
بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک مقام، ایک گوشہ، ایک آیا مبارکہ مطہرہ توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کلام الہی دے اس جملے دے اندر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ پاک نے حرمت والے جڑے مہینے نے انہاں دا تذکرہ فرمایا۔ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک نے سانو زندگی دے اندر نصیب کیتا، بڑے خوش نصیب ہو، مبارکباد دے مستحق ہو تسی لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے پورے رمضان دے روزے، نمازاں، صدقہ خیرات کرن دا اللہ پاک نے مکمل موقع فراہم کیتا ہے۔ بڑی بات ہے۔ پھر اس تو بعد عید الفطر والا جڑا دن ہے وہ بڑا اہمیت دا حامل ہے، جس دن اللہ پاک اپنے بڑے بڑے گناہگار بندیاں نو معافی دے اعلان کر دیتے، وہ بھی اللہ نے نصیب فرما دیتا۔ رمضان تو بعد شوال دا مہینہ، اس مہینے دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک دے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روزے فرضی رکھن تو بعد، رمضان دیاں روزیاں تو بعد 6 روزے شوال دے رکھ لیتا ہے، اللہ پاک اس نو پورے سال دے روزے رکھن دے برابر ثواب عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، پورا سال جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت واسطے اللہ پاک نے بڑیاں بھلائیاں رکھیاں نے، بڑیاں خاص مہربانیاں میری امت تے فرمائیاں نے کہ عمل معمولی جہا بھی، نکا جہا بھی نظر آندا ہوئے لیکن ان دے اندر اخلاص ہوئے، للہیت ہوئے، اللہ پاک ہوتا اجر 7 گنا بڑھا کے 10 گنا بڑھا کے عطا کر دے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ پاک اجر و ثواب بڑھا دیندے نے۔ اخلاص للہیت ارادے اخلاص والے دے ہون دی بنا دے، معمولی تو معمولی عمل بھی ہوئے تے اللہ پاک ان دا اجر زیادہ عطا کرتے نے کدوں جدو اخلاص للہیت بڑھ جائے۔ تے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے عمل بہت بڑا ہوئے لیکن اخلاص للہیت نہ ہوئے تو دا فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی اللہ پاک نے میری امت تے بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ 6 روزے رکھو شوال سے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ
کٹھے ہی رکھنے نے، جدو مرضی رکھ لو، پورے مہینے چ رکھنے نے۔ بعض نے ویسے اجازت دیتی ہے 6 پورے کرنے نے، بھاویں ایک ایک کر کے کر لو، لیکن 6 کٹھے والوں دی بہت ہی فضیلت، بہت ہی اہمیت ہے دلائل دی، تو یہ اجر بہت بڑا ہے۔ روزے 6 نے تے ثواب سال دے روزے دا، بلے عمل تھوڑا جہا ہے۔ یہ ادو اللہ پاک اتنا اجر عطا کرتے ہیں جدو اخلاص تے للہیت جس عمل دے اندر ہوئے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دا واقعہ دا تذکرہ کیتا ہے کہ وہ جڑے بندے دو سفر تے جا رہے سن تے رستے دے اندر بارش آ گئی، اندھیری آ گئی، طوفان آ گیا، وہ ایک غار دے اندر داخل ہو گئے۔ غار دے اندر چھپن واسطے بڑے نے، اتو طوفان آیا، ایک بہت بڑی پتھر دی چٹان انہوں دی غار دے منہ دے گیا، منہ دے اگے آ گئی۔ ہن تینوں بندے، واقعہ پہلا دا نبی پاک نے بیان فرمایا، ہن تینوں بندے بڑے پریشان نے۔ اللہ اکبر، بڑی انہوں نے کوشش کی تھی، جدو تھک گئے نا پھر انہوں نے دل دے اندر بار بار یہ خیال آیا۔ ایک بندہ انہوں نے کہتا ہے گل سنو یار، تو اللہ تو علاوہ ہن ہور کوئی نہیں جڑا ہے نا سانو نجات دے سکتا، تینج کریے کہ جیڑا اپنی زندگی چ خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کو عمل کیتا ہے نا، او دا واسطہ اللہ نو دئیے کہ اللہ سونے تینوں راضی کرنے واسطے میں عمل کیتا سی، جے اگر تینوں میرا عمل اچھا لگا ہے تو اتوں سانو نجات عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے ہر عمل خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتے ہیں۔ اللہ دی رضا ہونی، اخلاص ہونا، للہیت ہونی، ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو انہوں نے اندروں ایک بندہ کہتا ٹھیک ہے، اپنا اپنا یاد کرو کیڑا کیڑا عمل تو اور بھی بتھیرے کیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ نیکیاں بڑیاں کرتا ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسی نیکی کرتا ہے کہتا یار ایندہ منو پتہ ہے یا میرے اللہ نو پتہ ہے، نہ میرے بیوی بچے نو پتہ ہے، نہ میرے بہن بھرا نو پتہ ہے، تے اے دل چ خیال کر لینا یا اللہ تو جدو مینوں عطا کیتا سی تو میرے بہن بھرا نو پتہ نہیں سی لگن دیتا، کسی عزیز نو پتہ لگن دیتا، تے ہن میں تیری راہ چ دین لگا واں، تیری رضا واسطے عمل کرن لگا واں، تے صرف تینوں ہی پتہ ہے تے یا مینوں پتہ ہے بس۔ اللہ آنے نے اس طرح کا کوئی عمل، ایک کہتا کہ یار میرے والدین وڈیرے سن، میں بکریاں چرایا کرتا سا، بکریاں چرا کے آنا، پہلے میں اپنے ماں پیو نو آن کے دودھ چو کے پیانا، پھر اپنے بچے میرے حالانکہ بھوک نال بل کر ہوندے سن، میں اپنے بچیاں دے اپنے والدین نو ترجیح دیندا سا۔ ایک دن کی ہویا کہ میرے والدین میرے آن تو پہلے سو گئے، میں دودھ چو کے ادھروں میرے بال برون، میرے والدین سو گئے آرام کر رہے ہیں، تو میں ساری رات دودھ دا پیالہ پڑھ کے احتراماً انہوں نے اٹھاندا بھی نہیں سا کہ ایویں انہوں دی نیند چ خلل نہ واقع ہو جائے، تو میں اینج ہی کھڑوتا رہا، جدو اپنی مرضی نال صبح اٹھے نے میں ادو ہی انہوں نے پلایا۔ اللہ اے میں عمل یا اللہ تیری رضا واسطے کیتا سی۔ او بندے کہندے نے جدو اس عمل دا واسطہ دیتا تے تھوڑا جہا پتھر کھسکیا، تھوڑا جہا راہ بن گیا، لیکن اجے باہر نہیں آ سکتے سر۔ دوسرا کہندا کہ یار میں ایک دفعہ میری عزیزہ نے میرے کو کچھ پیسے کا مطالبہ کیتا سی، میں انہوں برائی دی دعوت دیتی سی، او بار بار
اصرار کرتی رہی، لیکن ایک دو تین دفعہ وہ واپس بھی گئی، پھر وہ مجبور ہو گئی، اپنے آپ میرے سامنے پیش کر دیتا، تو اندر منہ ہوئے لفظ نکلیا اتق اللہ، اللہ دیا بندیا ڈر جا، اللہ کو ڈر جا۔ آنے میں یا اللہ وہ تو ڈر گیا سا، میں برائی بھی نہیں سکی تھی، تو انہوں معاوضہ بھی دے چھڑیا سی، صرف تیتھوں ڈر دیا میں اپنے کیتا اللہ۔ آنے تھوڑا جا پتھر ہور کھس گیا، لیکن اجے نکل نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا بندہ بولیا، وہ کی کہندا ہے؟ کہندا یا اللہ میں جاننا وا یا تو جاننا وے، ایک بندہ میرے کول مزدوری کرنے واسطے آیا سی، او مزدوری شام تک کرنا رہا، پھر وہ کسی وجہ تو مزدوری چھڑ کے چلا گیا، جدو مزدوری چھڑ کے وہ جا چکیا سی، تے میں ان دی مزدوری دی ایک بکری خرید لئی، پھر 2 بن گئیاں، پھر 3 بن گئیاں، حتیٰ کہ بکریاں دا ایجڑ بن گیا وے۔ جدو بڑا وڈا ایجڑ بن گیا تے وہ بندہ پھر اللہ پاک اللہ سونیا تو جاننا میں بندہ میرے کو واپس آ گیا، جس بھی طریقے دے نال آیا تے میں انہوں بکریاں ساریاں کٹھیاں کر کے ان دے حوالے کر دیتیاں۔ اللہ دیا بندے آئے تیری اس مزدوری دا نتیجہ وے جڑی تو چھڑ کے گیا سے۔ اللہ یا اللہ میں عمل کیتا تے تیری رضا واسطے کیتا، تینوں خوش کرنے واسطے کیتا سی، اللہ سونیا تیری رضا واسطے عمل کیتا ہویا، اگر تینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول ہے تے اللہ سونیا سانو اے تو نجات عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ او بندہ کہندا جدوں میں اپنے اس عمل دا واسطہ پایا وے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس غار دے اندروں نہ تنہ بندیاں نو نجات عطا کر دیتی ہے۔ اللہ کس وجہ دو گے؟ عمل کیتا سی تے اللہ دی رضا واسطے کیتا سی۔ آئیے رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا وے، اللہ پاک نے بندیاں دی طبیعت دے مطابق ہی سب کچھ رکھیا وے۔ رمضان دا مہینہ سی نا، ان دے 3 حصے نے، پہلا رحمت دا، دوسرا مغفرت دا، تیسرا اتقم من النار جہنم تو آزادی دا۔ تے بندیاں دیاں بھی 3 قسم دیاں کفیتاں نے، کچھ تھوڑے گناہگار نے، تھوڑی جی رحمت ہوندی ہے، اللہ پاک انہاں دے گناہ غلطیاں معاف فرما دیندے نے، کچھ اس تو زیادہ دے گناہگار ہوندے نے، وہ رحمت بھی منگ دے نے، مغفرت بھی منگ دے نے، اللہ پاک دوسرے دھاکے دے اندر معافیاں دے اعلان کر دیندے نے۔ تے تیسرے قسم دے بندے جڑے زیادہ گناہگار ہوندے نے، اللہ اکبر، او پورا مہینہ پہلے رحمت دیاں دعاواں التجاواں کر دینے، پھر اللہ کولو مغفرت منگ دینے، پھر وآخرہ اتقم من النار، پھر جہنم دی آزادی دیاں التجاواں کر دینے، تیسرے دھاکے دے اندر اللہ پاک انہاں نوں بھی معاف فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں بندیاں دیاں کفیتاں نے، کوئی تھوڑے گناہگار نے، کوئی زیادہ، اللہ پاک نے مہینے دی بھی اسی طرح ہی جناب مناسبت رکھ چھڈی ہے۔ تے آخر کار فرمایا عید الفطر والا دن اللہ پاک نے سانو عطا جڑا کیتا وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے رسول فرماندے نے جڑیاں عورتاں نے اگر نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ نہیں بھی ادا کرنی، جنہ نماز نہیں بھی پڑھنی، لیکن اس عید والے دن میدان دے اندر جمع ہو کے دعا دے اندر ضرور شامل ہون، کیونکہ وہ دن بڑا قیمتی
قیمتی دن ہے. اللہ اکبر. او عید والا دن جیڑا وے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہندے نے او میرے فرشتیو آ پورا مہینہ میرے بندے جتھوں روکیا سی اتھوں روک دے رہنے, جو کہندا سا او کر دے رہنے. اج میں تانوں گواہ بنا کے کہنا وا جننے اج اس میدان دے اندر آئے نے عید ادا کر رہے نے, عید الفطر یا عید الاضحیٰ, فرشتیو گواہ رہنا میں اج نہ اپنے بندیاں دے سارے گناہ معاف کر دیتے. فرمایا پھر اس تو بھی اگر اس دے باوجود بھی کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں نے تے پھر فرمایا لوگو اگر پھر بھی کوئی روزیاں چ کمی رہ گئی ہے, کوئی فطرانے چ کمی رہ گئی ہے, اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا فطرانہ اس واسطے ہی ہوندا وے, حضور فرماندے نے جیڑی روزے چ کمی کوتاہی رہ جاندی ہے فطرانہ ادا کرن نال اللہ کمیاں معاف کر کے روزیاں دا اجر پورا عطا کر دیندے. پھر فرمایا اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر شوال دے مہینے دے اندر, شوال دا مہینہ حرمت والا مہینہ, بڑیاں شانہ دے عظمتاں والا مہینہ میں اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر اندے 6 روزے اللہ پاک نے عطا کر دیتے نے. اگر اے توجہ نال اللہ دی رضا دی خاطر رکھ لو گے اللہ اکبر اللہ اکبر اجر و ثواب دے اندر کمی کوئی نہیں دی. اجر رمضان دے روزے دا بھی اللہ پاک نے رکھیا وے, رمضان تو بعد شوال دے مہینے دے روزے دا بھی اجر و ثواب ہوئے, لیکن ادھر فرضیت اللہ پاک نے کی دی ہے. رمضان دے مہینے دی فرضیت فرض ہر صورت رکھنا میں اگر بندہ بالکل تندرست ہے لیکن اے نفلی روزہ وے نہ رکھے گا تے کوئی تینوں دا گناہ نہیں ملے گا, رکھ رہے گا تے اللہ پاک تیری زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا. تے او جڑا خوشی نال اپنی خالص اللہ دی رضا واسطے رکھیا جائے اون دا لطف ہو اس تو بھی زیادہ کہ یار میرے تے پابندی کوئی نہیں دی. اینا 6 روزیاں دی پابندی نہیں کہ نہ رکھو گے تے گناہ گار ہو گے. لیکن نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم دی روایت حضور فرماندے نے پورے سال دے روزے رکھن دے برابر اللہ پاک بندے نو اجر و ثواب عطا کر دیندے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس چھوٹا جہا عمل 6 دناں دا عمل کریے تے اللہ پاک کولوں پورے سال دے روزیاں دا اجر و ثواب حاصل کر لئیے. لیکن ان دے اندر جڑی اللہ پاک نے دسی ہے نا بات او اے وے کہ بندے نے شوق نال رکھنے نے, خالصتاً اللہ نو راضی کرنے واسطے رکھنے نے, فرضیت والی پابندی کوئی نہیں دی. لیکن بندہ اللہ پاک دا قرب چاہندا وے تے قرب ملدا وے اللہ دیاں تابعداریاں دے اندر, قرب ملدا وے سجدیاں دے اندر تے جنوں اللہ دا قرب مل جاوے. اللہ اکبر. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا اور لوگوں جنہوں اللہ دا قرب تے اللہ دی ولایت اللہ دا دوستی والا موقع اللہ پاک عطا کر دے وے, جنہاں دا اللہ اکبر اللہ ولی الذین جڑے اللہ دے دوست بندے بن جاندے نے یا اللہ انہاں دا دوست بن جاندا وے. اللہ اکبر. وہ عمل اس واسطے کر دے نے پاویں فرض نہیں بھی لیکن اللہ دا قرب چاہندے نے, اللہ دا اللہ دی دوستی چاہندے نے, اللہ دی محبت چاہندے نے تے اللہ دا قرآن انہاں لوگاں دے بارے اعلان کر رہا وے اللہ ولی الذین آمنوا
جڑے اللہ دے قرب والے اللہ دے دوست بن جاندے نے اللہ پاک پھر انہاں نوں کی کردے نے فرمایا یخرجوہم من الظلمات الی النور اللہ پاک انہاں نوں اندھیریاں دے اندروں کڈ کے روشنیاں عطا کر دیندے اللہ یخرجوہم من الظلمات الی النور اندھیریاں جو کٹ دیندے نے علم بصیرت عطا کر دیندے نے اللہ دا قرب مل جاوے اللہ اکبر حق اور باطل دے اندر فرق کر دین والی جیڑی چیز اللہ پاک وہ عطا کر دیندے نے آئیے میاں رمضان المبارک دا مہینہ تا گزر گیا لیکن رمضان دے اندر اللہ اکبر اللہ دا قرآن آیا رمضان دے اندر اللہ پاک نے جڑیاں خیر و برکتاں رکھیاں نے روزیاں دے اندر جڑیاں اللہ پاک دیاں برکتاں نے وہ کس وجہ تو نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ فرماتے نے یہ برکتاں تانے کہ اس مہینے جو قرآن نازل ہویا ہے تے رمضان تا چلا گیا وے لیکن قرآن ساڑھے کول موجود ہے اللہ اکبر فرضی روزے چلے گئے نے نفلی روزے نبی پاک ہر جمعرات دا بھی رکھ دے سنا ہر سوموار والے دن بھی نبی پاک روزہ رکھ دے سنا ہر مہینے دے اندر 2 3 4 روزے رکھ دے سنا 6 روزے بھی ساڑھے کول آ رہے جے اللہ اکبر ایک قرآن بھی ساڑھے کول ہے جس قرآن دی وجہ تو رمضان نو شانہ دے عظمتہ ملیاں نے آئیے اس قرآن دے ول غور و فکر کریے آپ بھی قرآن پڑھیے اپنے آپ دے قرآن نو نافذ کریے جتوں قرآن نے روکیا وے اتھوں رک جائیے اللہ اکبر قرآن نے کیا ہے لا تقربوا الزنا او کائنات لوگو زنا دے قریب نہیں جانا آئیے اسی زناواں والیاں راواں تو رک جائیے قرآن نے کیا وے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کسی نشہ آور چیز دے قریب نہیں جانا جدو ایسی حالت دے اندر ہوو ادو نماز بھی ادا نہیں کرنی یہ ایڈی نجس چیز نشاور چیز اللہ اکبر تے میں دسنا چاہنا ماں رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا وے لیکن قرآن ساڑھے کولے آئیے قرآن تو رہنمائی لئیے قرآن کہندہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندیاں دیاں نشانیاں دے تذکرے فرمائے نے میرے مومن بندے کیویں دے نے جیڑے مینوں پسند میرے بندے نے انہاں دیاں نشانیاں کی نے یا اللہ انہاں دیاں کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں نے اللہ اکبر تائیں تا قرآن نے کہنا اللہ پاک فرماندے نے اے جی میرے بندے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات
والصالحات والحافظین فروجہم والحافظات. او اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی عورتاں، مسلمین تابعداری کرنے والے مرد، تابعداری کرنے والی عورتاں، اللہ سچ بولن والے مرد، سچ بولن والی عورتاں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتاں، خشوع اللہ تو ڈرنے والے مرد، اللہ تو ڈرنے والی عورتاں، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد تے اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی عورتاں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا ذکر کرنے والے مرد، اللہ اکبر، اللہ دا ذکر کرنے والی عورتاں. اللہ پاک فرماندے نے میری راہ دے اندر جو کچھ میں انہاں نوں عطا کیتا ہے، کسے نوں علم دیتا وے تے علم پہ ونڈ دے نے، کسے نوں مال دیتا وے تے مال پہ ونڈ دے نے، کسے نوں اختیارات دیتے نے، وہ اختیارات اللہ دی رضا واسطے استعمال کر رہے ہیں. جو کچھ میں عطا کیتا ہے میری راہ دے اندر استعمال کر رہے ہیں. فرمایا ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، او اعلانیہ بھی دے رہے ہیں، پوشیدہ بھی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے ایسے مرد دے ایسی عورتاں دن قیامت جدوں ہر کوئی بندہ پریشان نظر آوے گا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، میری اپنی گل نہیں جے. اللہ فرماندے نے لا علیہم ولا هم یحزنون، انہاں میرے بندیاں نو اس دن نہ خوف ہوے گا، نہ غم نہ پریشانی ہوئے گی. اللہ یا اللہ سانو سارے نو کل قیامت والے دن دی پریشانی تو محفوظ فرما. فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ دا اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا اللہ دا ذکر ہے قرآن پڑھنا، قرآن سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے. آئیے رمضان گزر گیا وے تے قرآن نال محبتاں پا لے، قرآن دی تلاوت کثرت نال شروع کر لے، قرآن نو یاد کرنا شروع کر دے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا ذکر کرنے والے مرد، اللہ دا ذکر کرنے والی عورتاں. اللہ پاک اعلان کرن لگے جے لوگو اے جنہاں وچ نشانیاں ہون، اللہ فرماتے نے سن لو. جویں اسی اعلان کر رہے ہیں حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، اللہ دا بھی اعلان ہون لگا جے. فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا ذکر کرنے والے مرد تے اللہ دا ذکر کرنے والی عورتاں، انہاں دے متعلق اللہ پاک دا اعلان جی اللہ آپ کہہ رہے ہیں اعد اللہ، میں رب دا انہاں بندیاں نال وعدہ جے لہم مغفرت و اجر عظیم، میں انہاں دی زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ پاک فرماندے نے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، اجر عظیم بھی عطا کر دیواں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ میرا وعدہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اللہ پاک فرماندے نے
میں نیتاں تے ڈپینڈ کر کے بندے دی اخلاص تے للہیت نو ویکھ کے میری رضا دی خاطر ایک لفظ پڑھیا ہویا بھی، ایک 10 روپے اللہ دی رضا واسطے دیتے ہوئے بھی، ایک سجدہ کیتا ہویا بھی خالصتاً میری رضا واسطے، اندا بدلہ اے ہوئی عطا کراں گا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ میرا انہاں بندیاں نال وعدہ وے زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیواں گا، اجر عظیم بھی عطا کر دیواں گا، تے دنیا دے اس نیک عمل دا بدلہ اللہ اکبر جنہیں میں دوسرے لوگاں نو دیتا ہے تواڈے سامنے مثال ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل۔ اللہ پاک نے انہاں نیک جنتی لوگاں دا تذکرہ کر کے انہاں دی صفات دا تذکرہ کیتا ہے۔ اگر کامیابیاں چاہتے ہو کیونکہ قرآن دے اندر اللہ پاک نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تسی ایماندار صحیح بندے بننا چاہتے ہو فآمنوا بمثلی فقد اہتدوا، تے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے نقش قدم چل پو، انہاں دیاں صفات نو ویکھ لو، انہاں دیاں نشانیاں قرآن دے اندر موجود نے، مرداں واسطے بھی نمونہ نے، عورتاں واسطے بھی فرمایا میرے محبوب پیغمبر دا اہل بیت نمونہ ہے۔ انہاں نو بھی کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او میرے نبی دے اہل خانہ، او میرے پیغمبر دیو بیویو، یا نساء النبی اے میرے نبی دیو بیویو، لستن کاحد من النساء، تواڈے اندروں کوئی بھی ہوے احد نہ کراوے، کوئی بھی بیوی ہوے، ان تقیتن اگر تسی تقوی دیاں چادراں لینا چاہدیاں ہو، اگر تقوی اختیار کرنا چاہدیاں ہو، اگر دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں چاہدیاں ہو، اگر اللہ اکبر اللہ اور اس دے رسول دی رضا چاہدیاں ہو، ان تقیتن اگر تقوی والی زندگی چاہدی ہو، تواڈے اوپر بھی تقوی ہوئے، تواڈے نیچے بھی تقوی ہوئے، تواڈے کھبے سجے اگے پیچھے بھی تقوی ہوئے، ان تقیتن اگر تقوی دیاں چادراں دے اندر رہنا چاہدیاں جے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویاں نو اعلان کر کے کائنات دیاں عورتاں نو سبق مل جاوے گا، فرمایا اگر اس طرح دی زندگی عزت والی زندگی چاہدی ہو، پاکیزگی تے طہارت والی زندگی چاہدی ہو، ان تقیتن فلا تخضعن بالقول، جدوں کو تانوں غیر محرم تواڈے دروازے تے آ کے باز دے وے، فلا تخضعن بالقول، تے انہوں کڑی لفظاں دے اندر دو تے دو چار دی طرح جواب دینا۔ بلے بلے اللہ اکبر، اللہ پاک دے قرآن دے دیکھو کتنی بہت بڑی کامیابی والی بات کا تذکرہ کیتا ہے غیر محرم ہے، خامندہ رشتہ دار ہے یا خامندہ دوست ہے، تے بیگم صاحب کانے نہ لا کے گھنٹا گھنٹا کے لگی دی جاتے لا حول ولا قوت، فرمایا فلا تخضعن بالقول، کوڑا جا جواب دینا میں تے چھوٹا جا جواب دینا،
گل لمبی نہیں کرنی، جلدی مکا دینی ہے، دو تے دو چار دی طرح گل کرنی ہے، پھر کیوں کرنی ہے؟ اللہ دا قرآن ذرا جملے دے ذرا توجہ فرماؤ، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاک راتاں جے جاگیا بھی جا رہا وے تے دوستاں نال گلاں بھی کیتیاں جائے، سبحان اللہ تیرے جاگن تو قربان جاواں، تیری عبادت تو میں قربان جاواں۔ قرآن نے کی گیا وے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تو انج نہ کیتا تے اندے دل وچ بیماری پیدا ہو جائے گی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، جدوں بھی گل کرنی ہے صاف ستھری تے سیدھی گل کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں میاں بیوی دا رشتہ بنن لگ جاوے ادوں بھی نکاح والیاں آیتاں دے اندر بھی اللہ پاک نے ہوئی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اوے اج تو بعد دونوں خاندان والے ہو، کڑی والے ہو، منڈے والے ہو، اج تو بعد اگے بھی ڈردے ہو گے، اج تو بعد خصوصی رب کولو ڈردیاں رہنا ہے۔ کس وجہ تو فرمایا لفاٹیاں نہیں مارنیاں، ایویں بونگیاں نہیں مارنیاں، وقولوا قولا سدیدا، جدو گل کرنی ہے صاف ستھری تے سیدھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، لوگاں نے سمجھیا پتہ نہیں حج کرن دا، نمازاں روزے زکات خیرات دین دا ہی اجر و ثواب ملدا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ اقول قولا سدیدا، تسی گل سیدھی کرو دو تے دو چار دی طرح، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تہاڈی آਉਣ والے وقت اصلاح کر دے گا تے گزرے ہوئے وقت اللہ تہاڈے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ لو گل سیدھی کرن دا بھی ثواب جے، صرف سجدے کرن دا ہی نہیں یا حج بیت اللہ کراوے دین دا ہی نہیں، گل سیدھی کرنی ہے، میں بونگی نہ مارنی، جلیبی طرح وال نہیں گل چ پانے۔ قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری تے سیدھی گل کرو گے، اندا فائدہ اے ہوئے گا آن والے وقت اللہ پاک تواڈے کولوں غلطیاں نہیں ہون دے گا تے گزرے ہوئے وقت اللہ پاک تواڈے گناہ معاف کر دے گا۔ تو میں عرض کر رہا سا، اللہ فرمایا فَوَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اللہ نے اپنے نبی دیاں بیویاں نو مخاطب کر کے گیا ہے جدو گل کر لیجئے سیدھی تے صاف کر لیجئے۔ ہوں کوئی اپنے گھر کسی نو عزیزہ نو بیگم نو کو کہہ اچھا تانوں کو میرے متعلق شک، اور رب پہ اپنے نبی دیاں بیویاں نو کہندا جے کوئی شک ہے؟ نہیں، سبق ہے، حکم ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تے گھراں دے اندر بہنا تے وادیاں گھٹیاں نہیں کرنیاں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز دی پابندی کرنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تے زکات دیندیاں رہنا میں، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس نے رسول دیاں تابعداریاں کرنیاں نے۔ پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے نے پھر میرا انہاں لوگاں دے متعلق، انہاں بیبیاں بندیاں دے متعلق میرا ارادہ ہے، انما یرید اللہ انما یرید اللہ، میرا ارادہ میرا فیصلہ پھر انہاں جیاں دے متعلق وے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میں پلیتیاں تواڈے نیڑے بھی نہیں آن دیواں گا، پلیتیاں جان گیاں تواڈے دشمناں دے ویڑیاں وال۔ اللہ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا مخاطب نبی دے اہل بیت نو کیتا وے سبق پوری کائنات دی عورتاں نو دیتا ہے اگر عزت والی زندگی پاکیزگی والی زندگی چاہندے ہو طہارت والی زندگی چاہندے ہو اللہ اکبر پھر انج کر کے قرآن دے نبی پاک دے فرمان دے عمل کرو گے اللہ پاک دنیا بھی سوار دے گا دے آخرت بھی سوار دے گا وآخر دعوانا